آئیے ایک نظر ڈالیں ہمارے گزشتہ ہفتے یعنی 7 جون 2025 کے ونرز پر۔ ہماری 5th پرائز ونر ہے بلقیس فاطمہ رائناوری کشمیر سے، جنہیں ملا ہے ایک شاندار پرفیوم۔ ہماری 4th پرائز ونر ہے ایمن فاطمہ کامٹی ناگپور سے، جنہیں ملا ہے ایک پاورفل ہیئر ڈرائر۔ ہماری 3rd پرائز ونر ہے سید ناہد فاطمہ جنیر پونے سے، جنہیں ملا ہے ایک سمارٹ کیٹل۔ ہمارے 2nd پرائز ونر ہے علی عباس گھی والا نیرول نوی ممبئی سے، جنہیں ملا ہے ایک یونیک پاور بینک۔ اور ہمارے میگا پرائز ونر ہے سید تحسین گونڈی ممبئی سے، جنہیں ملا ہے ایک پاورفل آئرن۔ بہت بہت مبارک ہو آپ کو اور ہمارے تمام ونرز کو۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ تمام کا خیر مقدم کرتا ہوں اپنے بالکل ہی خاص پروگرام جیتو مگر علم سے۔ بات کا آغاز اسی کے ساتھ کرنا چاہوں گا۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین غالب کل غالب، مظہر العجائب علی ابن ابی طالب علیہ السلام و ائمہ طیبین الطاہرین، کہ تمام تعریفیں اس خداوند علیم و حکیم خلاق کائنات کے لیے کہ جس نے ہمارے دل میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی محبت، ان کی ولایت رکھی۔ اور سب سے پہلے اس پرمسرت موقع کی مبارکباد میں اپنے وقت کے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا، اور آپ تمام حضرات کو بھی اس موقع کی مبارکباد تہہ دل سے پیش کرتا ہوں کہ شاعر نے کیا خوب کہا ہے: تکمیل دین نام ہے جشن غدیر کا، بھیجا ہے تاج رب نے نبی کے وزیر کا، آؤ علی کے چاہنے والو خوشی خوشی، یہ جشن ہو رہا ہے جناب امیر کا، کوئی علی کو مولا کہے کوئی نہ کہے، یہ مسئلہ ازل سے ہے ظرف و ضمیر کا۔ اسی کے ساتھ آپ تمام حضرات کا اپنے پروگرام جیتو مگر علم سے میں استقبال کرتا ہوں، کہ جہاں پر مختصر وقت میں آپ جیت سکتے ہیں ڈھیر سارے ایکسائٹنگ پرائزز۔ بس آپ کو کرنا یہ ہے کہ اپنے فون میں اس واٹس ایپ نمبر کو 9167861105 اس واٹس ایپ نمبر کو سیو کریں ایز چینل ون۔ اپنے واٹس ایپ کو اوپن کرے، اب چینل ون کو سرچ کرے، میسیجنگ میں جائے، سب سے پہلے اپنا نام، اس کے نیچے اپنے شہر کا نام اور اس کے نیچے ایک بلینک سپیس چھوڑے، تاکہ آپ یہاں پوچھے گئے سوالوں کے جوابات جو صحیح ہے اسے فاسٹسٹ وے میں ہم تک پہنچائے۔ تو یاد رہے کہ جس کا سب سے پہلے صحیح جواب آئے گا وہ انعام کا حقدار ہوگا۔ اور آج غدیر کا موقع ہے، تو آپ سے 5 نہیں ایک ایڈیشنل 6 گرینڈ پرائز کے لیے سوال پوچھا جائے گا۔ سو آر یو ریڈی فار پلئنگ جیتو مگر علم سے؟ سو لیٹس بگن our program۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ question 1 کا آنسر دینے پر آپ کو کیا انعام دیا جائے گا۔ and the one who gives the answer for question 1 will be given a powerful hair dryer۔ انہیں ایک شاندار hair dryer دیا جائے گا۔ and the question 1 is as follows۔ کتاب الغدیر کے مصنف یعنی رائٹر کا کون تھے؟ کتاب الغدیر کے مصنف رائٹر کون تھے؟ and your time starts now۔ کوشچن بتا دوں، کتاب الغدیر کے مصنف کون تھے؟ I'll repeat، کتاب الغدیر کے مصنف، ان کے رائٹر کون تھے؟ Who was the compiler of the book الغدیر؟ آپ کو کچھ ہنٹس دیتا چلوں کہ انہوں نے نجف میں ایک لائبریری سیٹ اپ کی تھی کہ جس کا نام تھا کتب خانہ امیر المؤمنین۔ یہ آج بھی موجود ہے، اور انٹرسٹنگلی یو وونٹ بلیو می کہ اس لائبریری میں 42,000 مختلف کتابیں موجود ہیں، وہ بھی مختلف زبانوں میں۔ Who compiled the book of الغدیر؟ کیونکہ غدیر کا موقع ہے تو غدیر کے متعلق ہی آپ سے سوالات کیے جائیں گے۔ I'll repeat، who compiled the book of الغدیر؟ and آپ کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ کس نے کتاب الغدیر کمپائل کی تھی؟ آئیے اس سے پہلے کہ ہم اپنے ونر کا نام اناؤنس کریں،
دیکھیں کہ اس کا صحیح جواب کیا ہے. ہو کمپائلڈ دا بک الغدیر, اس کا کمپائلر مصنف کون تھے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے علامہ امینی علیہ الرحمہ. دا رائٹ آنسر از علامہ امینی. ان کا پورا نام تھا علامہ عبد الحسین امینی, جن کی ولادت شہر تبریز میں ہوئی تھی. آئیے دیکھیں کہ رائٹ آنسر کس نے دیا ہے, اور جیتا ہے یہ شاندار ہیئر ڈرائر. سو دا ونر فار دا فرسٹ کوشچن از سید مریم زہرا. سید مریم زہرا from Mira Road has given the right answer. Allama Amini is given by Sayyid Maryam Zahra from Mira Road. بہت بہت مبارک ہو کہ آپ ہے وہ خوش نصیب جنہوں نے جیتا ہے یہ شاندار ہیئر ڈرائر. آپ سے گزارش یہ ہے کہ ڈیورنگ دا پروگرام آپ کال کرنا پلیز اوائڈ کریں, یہاں پہ آنسرز کو سلیکٹ کرنے میں زیادہ مشکل ہوتی ہے. اینڈ وی بگن ٹو دا نیکسٹ کوشچن. اور اگر آپ سیکنڈ کوشچن کو سالو کرتے ہو, اس کا صحیح جواب دیتے ہو, دین یو ول بی ریوارڈیڈ وتھ اے ویئنگ مشین. نام ہے ویئنگ مشین. تو آر یو ریڈی فار پلئنگ دا سیکنڈ کوشچن؟ اور سیکنڈ کوشچن یہ رہا آپ کی اسکرین پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری حج کس ہجرے میں ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری حج کس ہجرے میں ہوا؟ اینڈ یور ٹائم اسٹارٹس ناؤ. In which year was the farewell pilgrimage of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wasallam conducted? رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری حج کس سن میں ہوا؟ We want to know the year. In the year in which this farewell pilgrimage was conducted. یاد رکھیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک ہی حج کیا تھا, اور ان کا پہلا اور آخری حج تھا. یہ حج حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے. اس میں تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ عازمین حج نے شرکت کی تھی. اور آپ کو ایک امپورٹنٹ ہنٹ دیتا چلوں کہ یہ وہ سال ہے جس میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل نجران کے ساتھ اسی سال میں مباہلہ کیا تھا. تو آپ کو یہاں پہ ایک امپورٹنٹ ہنٹ مل گئی ہے. یہ وہ سال ہے کہ جس میں رسول اللہ نے اہل نجران کے ساتھ مباہلہ کیا تھا. اینڈ یور ٹائم اسٹاپس here itself. The question was رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری حج کس ہجرے میں ہوا؟ اس سے پہلے کہ ہم ونر کا نام اناؤنس کریں, آئیے دیکھیں کہ اس کا صحیح جواب کیا ہے. اینڈ دا کریکٹ آنسر از 10th ہجری. 10 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا آخری حج کیا تھا. آئیے دیکھیں کہ کون ہے وہ خوش نصیب جنہیں ملی ہے یہ ویئنگ مشین. اینڈ دا رائٹ آنسر از گیون بائی فرحت مرزا. I'll repeat, فرحت مرزا فرام تھانے. فرحت مرزا فرام تھانے, آپ نے دیا ہے اس سوال کا صحیح جواب, اور جیتی ہے یہ ویئنگ مشین. بہت بہت مبارک ہو آپ کو. Moving on to the next question. اور آئیے تھرڈ کوشچن آپ سے پہلے پوچھ لوں, اس سے پہلے کہ آپ کو بتا دے کہ اگر آپ اس کوشچن کا فاسٹسٹ اور صحیح جواب دیتے ہو تو آپ کو دیا جائے گا ایک ہینڈی ویکیوم کلینر. I'll repeat, اگر آپ کس کوشچن کا صحیح جواب دیتے تو آپ کو دیا جائے گا ایک ہینڈی ویکیوم کلینر. So are you ready for playing the third question? اور تیسرا کوشچن یہ رہا آپ کی اسکرین پر کہ غدیر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کس صحابی کو اذان دینے کا حکم دیا تھا؟ I'll repeat, غدیر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کس صحابی کو اذان دینے کا حکم دیا تھا؟ And your time starts now. I'll repeat the question کہ غدیر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کس صحابی کو اذان دینے کا حکم دیا تھا. ہنٹس دیتا چلوں کہ اس صحابی کو خود رسول اللہ نے منا اہل بیت کہا ہے, اور اتنا ہی نہیں, یہ صحابی ایمان کے 10ویں درجے پر ہے. ایمان کے 10ویں درجے پر. I am giving you very precious hints. غور سے سنیے گا. یہ صحابی کو خود منا اہل بیت کا لقب ملا ہے, اور اتنا ہی نہیں, یہ ایمان کے 10ویں درجے پر ہے. ہو سکتا ہے جو کامنلی ہر وقت اذان دیتے ہو غدیر کے موقع پہ وہ نہ ہو. I'll repeat the question. غدیر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کس صحابی کو اذان دینے کا حکم دیا تھا؟ انہیں منا اہل بیت کا لقب ملا ہے. اہل بیت رسول اللہ نے انہیں یہ ٹائٹل دیا ہے, اور آپ کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے.
کوشچن ریپیٹ کر لے کہ غدیر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کس صحابی کو اذان دینے کا حکم دیا تھا؟ اینڈ دا رائٹ آنسر از جناب سلمان محمدی. I'll repeat, جناب سلمان محمدی علیہ الرحمہ از دا رائٹ آنسر. آئیے دیکھیں کہ کون ہے وہ خوش نصیب جنہیں ملا ہے یہ ہینڈی ویکیوم کلینر. اینڈ شی از زینت فرام مزگاؤں. زینت فرام مزگاؤں, انہوں نے صحیح آنسر دیا ہے. زینت فرام مزگاؤں ہیز ریسیوڈ دا ہینڈی ویکیوم کلینر. بہت بہت مبارک ہو آپ کو کہ آپ ہو وہ خوش نصیب جنہیں ملا ہے یہ ہینڈی ویکیوم کلینر. زینت فرام مزگاؤں. آئیے بڑھتے ہیں اپنے فورتھ کوشچن کی جانب. اب یاد رکھیں کہ فورتھ اور ففتھ کوشچن میں آپ کو دیے جائے گے پورے 2 منٹ کا ٹائم. 2 منٹ میں آپ سوچئے سمجھیے اور پھر ہی آنسر دیجیے. تو آر یو ریڈی فار پلئنگ دا فورتھ کوشچن؟ اور فورتھ کوشچن پہ اگر آپ صحیح جواب دیتے ہو تو آپ کو ملے گی ایک خوبصورت سی ٹریولنگ کیٹل. I'll repeat, ایک خوبصورت سی ٹریولنگ کیٹل آپ کو دی جائے گی. اور یہ رہا فورتھ کوشچن آپ کی اسکرین پر. کتنے صحابہ نے غدیر کی روایت کو نقل کیا ہے؟ I'll repeat, کتنے صحابہ نے غدیر کی روایت کو نقل کیا ہے؟ And your time starts now. کوشچن بتاتا چلوں, کتنے صحابہ نے غدیر کی روایت کو نقل کیا ہے؟ How many companions narrated the narration of غدیر. اس پورے واقعے کو کتنے صحابہ نے نقل کیا ہے؟ ہو سکتا ہے یہ تھوڑا ڈیفیکلٹ ہو, اس لیے آپ کو 2 منٹ دیے گئے ہیں. سوچئے سمجھیے پھر ہی جواب دیجئے. Only the right answer, the right and the fastest, the quickest answer will be accepted. پھر ایک بار گزارش کرتا ہوں کہ ڈیورنگ دا شو آپ کالز نہ کیجئے. How many companions narrated the narration of غدیر. اس پوائنٹ کو علامہ امینی نے اپنی کتاب الغدیر کے پہلی جلد میں انہوں نے مینشن کیا ہے. آپشنز دیتا چلوں. 84 companions, 110 110 صحابیوں نے یا 72 صحابیوں نے. I'll repeat, 84 companions, 110 صحابیوں نے یا 72 صحابیوں نے. آپشنز آپ کے سامنے اویلیبل ہے. کتنے صحابہ نے غدیر کی روایت کو نقل کیا ہے؟ 84, 110 یا 72. یہ امیر المومنین کا دن ہے تو آپ اس ہنٹ سے واقف ہو چکے ہوگے کہ کون ہے, کتنے جو ہے لوگوں نے, کتنے صحابیوں نے واقع غدیر کو, اس پورے ایونٹ کو نقل کیا ہے. How many companions narrated the narration of غدیر. How many companions narrated the narration of غدیر. I am repeating. Options are 3. 84 companions, 110 110 صحابیوں نے یا 72 صحابیوں نے. یہ امیر المؤمنین کا دن ہے تو سوچئے. ہنٹ بہت ہی آسان ہے, جواب آپ کو پتا اب تک چل گیا ہوگا. سوچئے سمجھیے پھر ہی اپنا جواب بھیجیے ہمیں. How many companions narrated the narration of غدیر. 84, 110 یا 72, 72. کتنے صحابہ نے غدیر کی روایت کو نقل کیا ہے؟ اینڈ یہاں پر آپ کا وقت ختم ہوتا ہے. اس سے پہلے کہ میں رائٹ آنسر آپ کو بتاؤں, آئیے دیکھیں کہ اس سے پہلے کہ میں آپ کو ونر کا نام بتاؤں, آئیے دیکھیں کہ اس کا رائٹ آنسر کیا ہے. کتنے صحابہ نے غدیر کی روایت کو نقل کیا؟ اینڈ دا رائٹ آنسر از 110. 110 یا اس سے بعض روایت میں اس سے بھی زیادہ صحابیوں نے جو ہے غدیر کی روایت کو نقل کیا. یہ پوائنٹ علامہ امینی نے اپنی کتاب الغدیر کی فرسٹ والیوم میں مینشن کیا ہے. لیٹس سی کہ کون ہے وہ خوش نصیب جنہیں ملی ہے یہ ٹریولنگ کیٹل, اور ان کا نام یہ ہے ارشیا بانو. ارشیا بانو بلونگنگ فرام بنگلور. I'll repeat, ارشیا بانو بنگلور سے آپ ہو وہ خوش نصیب جنہیں ملی ہے یہ خوبصورت, یہ شاندار ٹریولنگ کیٹل. بہت بہت مبارک ہو خانم ارشیا بانو فرام بنگلور. نیکسٹ کوشچن. اب یاد رکھیے گا اس کے لیے بھی آپ کو دیے جا رہے ہیں 2 منٹ, لیکن ہمارا یہ دستور ہوا کرتا تھا کہ 5واں جو کوشچن ہوتا تھا ہمارا آخری کوشچن ہوتا تھا. کیونکہ غدیر کا موقع ہے, یہاں پہ ہر عمل کا ثواب آپ کو زیادہ دیا جاتا ہے, تو کیوں نہ اس کوشچن کے بعد آپ سے ایک گرینڈ کوشچن پوچھا جائے. تو اس کوشچن پہ آپ کو دیے جائے گے 2 منٹ, اور اس کے بعد جو گرینڈ کوشچن ہوگا اس پہ دیے جائے گے 2+1, یعنی آپ کو پورے 3 منٹ دیے جائیں گے. تو آر یو پریپیئرڈ فار دا 5th کوشچن, دا سیکنڈ لاسٹ کوشچن آف دس پروگرام. اینڈ اگر آپ اس کوشچن کا صحیح جواب دیتے ہو تو آپ کو ملتا ہے ایک خوبصورت سا
electric juicer. I'll repeat, ایک خوبصورت سا electric juicer. And the question is on your screen. علامہ امینی نے کتنے سالوں میں کتاب الغدیر کو جمع کیا تھا؟ I'll repeat, علامہ امینی نے کتنے سالوں میں کتاب الغدیر کو جمع کیا تھا؟ And your time starts now. پھر سے کوشچن دوہرا دوں, علامہ امینی علیہ الرحمہ نے کتنے سالوں میں کتاب الغدیر کو جمع کیا تھا؟ جمع کرنا مطلب کمپائل کرنا. He was the compiler of the book of Al-Ghadir. In how many years did علامہ امینی compile the book of Al-Ghadir? آپشنز دیتا چلو, غور سے سنیے گا. الغدیر کوئی چھوٹی موٹی کتاب نہیں. بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ الغدیر is the book of Al-Ghadir is a stamp, کہ اس کے بعد جو بھی بک آئے گی اس موضوع پر they will always be referred to the book of Al-Ghadir. یہ بہت ٹرمینڈیس ایفرٹ ہے علامہ امینی کا کہ انہوں نے جو ہے دنیا بھر میں جا جا کے اس موضوع پر ریسرچ کی ہے. اور علامہ امینی خود ہندوستان آئے تھے اس بک کی ریسرچ کرنے کے واسطے شہر لکھنؤ میں. دیکھیے, آپشن نمبر 1 40 سال, آپشن نمبر 2 20 سال, آپشن نمبر 3 30 سال. بہت ہی بڑی بک ہے, وقت زیادہ لگا ہوگا. سوچئے 40 سال, 20 سال یا 30 سال. I'll repeat, in how many years did علامہ امینی علیہ الرحمہ compile the book of Al-Ghadir? علامہ امینی نے کتنے سالوں میں کتاب الغدیر کو جمع کیا تھا, کمپائل کیا تھا؟ 40 سال, 20 سال یا 30 سال. بک کافی بڑی ہے تو وقت بھی زیادہ لگا ہوگا. I'll repeat the option, 40 سال, 20 سال یا 30 سال. یعنی ہندوستان میں شہر لکھنؤ میں وہ آئے تھے, اور صرف وہ آئے نہیں, یہاں پہ 4 مہینے انہوں نے گزارے by reading the manuscripts which were available in the library of Lucknow. In how many years did Allama Amini compile the book of Al-Ghadir? 40 years, 20 years or 30 years? I'll repeat, 40, 20 یا 30. And your time stops right now. اس سے پہلے کہ میں آپ کو ونر کا نام اناؤنس کروں, کوشچن ایک بار دوہرا دوں کہ کتنے سالوں میں علامہ امینی نے کتاب الغدیر کو جمع کیا تھا, کمپائل کیا تھا. اینڈ دا کریکٹ آنسر از 40 years. I'll repeat, the correct answer is 40 years. 40 سالوں میں علامہ امینی نے ایک اپنا ٹریمنڈس کلیکشن, ایک بک جو آج بھی یوزفل ہے فار پروونگ دا انسیڈنٹ آف غدیر, اسے کمپائل کیا تھا 40 سالوں میں. آئے دیکھیں کہ کون ہے وہ خوش نصیب جنہوں نے جیتا ہے یہ الیکٹرک جوسر. اینڈ his name is brother Sayyid Mehdi. Sayyid Mehdi from Vashi sector 11. Sayyid Mehdi from Vashi. I'll repeat, Sayyid Mehdi from Vashi has won an electric juicer by giving the answer to the 5th question. بہت بہت مبارک ہو آپ کو اور تمام ونرز کو. اب آئے ناظرین, وقت آ گیا ہے ہمارے گرینڈ کوشچن کا فار دا گرینڈ ایونٹ آف غدیر. Are you prepared for playing the grand question, the 6th question, جس کے بنا پر آپ کو دیا جائے گا ایک خاص, ایک گرینڈ پرائز. اور اس سے پہلے کہ میں آپ سے سوال پوچھوں, جان لیجئے کہ دس پرائز از اسپانسرڈ بائی محمد حسین سیلیا of Sam Computech. Muhammad Hussain Selia of Sam Computech has sponsored this grand prize of event of Ghadir, and it is an exclusive leather bag for laptop. It is sponsored by Sam Computech, an exclusive leather bag for laptop. تو آئیے چھٹا کوشچن یہ رہا آپ کی اسکرین پر. غدیر خم میں کس نے عذاب مانگا اور اسی وقت اس پر عذاب نازل ہوا تھا؟ I'll repeat, غدیر خم میں کس نے عذاب مانگا اور اسی وقت اس پر عذاب نازل ہوا تھا. And your time starts now. I'll repeat the question. غدیر خم میں کس نے عذاب مانگا اور اسی وقت فوراً اس پر عذاب نازل ہوا. For this you have been given 2 + 1 minutes. That is a total duration of 3 minutes. It is a tough question. سوچئے, سمجھئے, پھر ہی جواب دیجئے. واقعہ بتا دوں اس کا کہ بعد از اعلان غدیر یہ جو شخص ہے جس پر عذاب نازل ہوا تھا, یہ اپنی اونٹنی سے اتر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور انہیں ان کے نام سے مخاطب ہوا
اور کہنے لگا, یعنی یہ خود رسول اللہ کی شان میں جو ہے گستاخی ہے, وہ گستاخی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے محمد, آپ نے کہا کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دو, ہم نے دے دی. آپ کو اللہ رب العزت کا نبی مانے تو ہم نے آپ کو جو ہے اللہ کا نبی مان لیا. آپ نے کہا کہ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, جو جتنے بھی امور کا آپ نے حکم دیا ہم نے مان لیا, لیکن آپ اپنے چچا زاد بھائی کو ہم پر مسلط کرے جا رہے ہو, اور یہ کہہ کر کہ من کنت مولا فہذا علی مولا. تو کیا یہ اعلان آپ کی جانب سے تھا یا اللہ کی جانب سے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یہ اعلان بے شک اللہ کی جانب سے تھا. تو یہ ملعون کہتا ہے کہ اگر رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے اگر محمد نے جو کہا ہے وہ سچ ہے تو مجھ پر اسی وقت اللہ کا عذاب نازل ہو جائے. تو ابھی وہ سواری تک پہنچا ہی نہیں تھا تو اللہ نے عذاب کے طور پہ ایک بڑا سا پتھر جو ہے, ایک پتھر اس پر گرایا اور یہ وہیں پہ جو ہے ہلاک ہو گیا. اور اسی لیے سورہ معارج کی پہلی آیت نازل ہوئی. کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سأل سائل بعذاب واقع, کہ ایک مانگنے والے نے واقع ہونے والا عذاب مانگا. I'll repeat, وہ کون سا شخص تھا؟ یہاں پہ آپ کا 1 ہی منٹ باقی ہے. You have been given 2+1 minutes. غدیر خم میں کس نے عذاب مانگا اور اسی وقت اس پر عذاب نازل ہوا. You have been given 1 more minute to solve this question. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ چینل ون بہت محنت کرتا ہے آپ تک اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کو نشر کرنے میں. دن رات ہماری کوشش رہتی ہے کہ بہترین پروگرامز آپ تک نشر ہو. تو اسی لیے اگر آپ چینل ون کو اگر فائنینشیل یا کوئی بھی کسی بھی طرح سے امداد مدد کر سکتے ہو تو ضرور کریں. ایٹ لیسٹ یو شوڈ سبسکرائب ٹو آور پیجز. یوٹیوب پیج کو سبسکرائب کرے, فیس بک, انسٹاگرام, سوشل میڈیا پیجز کو فالو کرے, ویڈیوز پر کمنٹس کرے, لائکس کرے. اس سے ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے. I'll repeat کہ غدیر خم میں کس نے عذاب مانگا اور اسی وقت اس پر عذاب نازل ہوا. میں نے آپ کو یہ پورا واقعہ بتا دیا ہے. غدیر خم میں کس نے عذاب مانگا اور اسی وقت اس پر عذاب نازل ہوا. And the answer has been received by us. اور یہاں آپ کا وقت ختم ہوتا ہے. تو چلیے اس سے پہلے کہ میں اپنے گرینڈ پرائز ونر کا اعلان کروں, آئیے دیکھیں کہ اس کا صحیح جواب کیا ہے. اینڈ دا رائٹ آنسر از حارث ابن نعمان فہری. حارث ابن نعمان فہری از دا رائٹ آنسر ٹو دس کوشچن. تو آئیے دیکھیں کہ کون ہے وہ خوش نصیب جنہوں نے جیتا ہے یہ گرینڈ پرائز اسپانسرڈ بائی سیم کمپیوٹیک. اینڈ ان کا نام ہے فاطمہ. فاطمہ فرام امبری ولیج, اعظم گڑھ. I'll repeat, فاطمہ فرام امبری ولیج, اعظم گڑھ, اتر پردیش سے. بہت بہت مبارک ہو آپ کو کہ آپ ہو وہ خوش نصیب کہ جنہیں ملا ہے ہمارے غدیر کا گرینڈ پرائز. That is an exclusive leather bag for laptop. فاطمہ فرام امبری ولیج, اعظم گڑھ, اتر پردیش. بہت بہت مبارک ہو آپ کو اور ہمارے تمام ونرز کو. اس سے پہلے کہ میں آپ سے الوداع لوں, آپ کو پھر ایک بار عید غدیر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. ایک اہم اناؤنسمنٹ آپ سن لیجئے کہ ونرز آف دس ایپیسوڈ, جیسے ہی ایپیسوڈ ختم ہو جائے تو فوراً ہمیں اپنا پوسٹل ایڈریس, کمپلیٹ پوسٹل ایڈریس اسی نمبر پر 9167861105 اسی نمبر پر ضرور بھیجیں. اگر کسی کو یہ پروگرام سپانسر کرنا ہے تو وہ ہمارے اس نمبر پر ضرور کانٹیکٹ کرے 9029444045. I'll repeat 9029444045. اس پر آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں فار اسپانسرشپس. امید کرتے ہیں آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. آپ سے پھر ملاقات ہوگی آنے والی سنیچر پر یعنی 21 جون 2025 جو ہوگا عید مباہلہ کی مناسبت سے. تب تک کے لیے ہم لیتے ہیں آپ سے الوداع, مگر دیکھتے رہیے چینل ون. شکریہ, خدا حافظ.